سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسندیدہ فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ اچھا فیاض بھائی، آج کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں سب سے سٹرونگ تو یہ 160 جو پاکستانی پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کروا رہی ہے امریکی سینیٹروں سے، یہ سب چیز ہمیں ناقابل قبول ہے اور امریکہ کیوں پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان 160 پارلیمنٹیرین کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ شکر ہے کوئی عقل اور دانش کا کوئی فکر اور فہم ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ذہن میں بھی آئی، اور بالکل ٹھیک انہوں نے خط لکھا۔ میں تو اس سے بڑھ کے آگے جانے کا قائل ہوں کہ وہ 160 ممبرز امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بھی خط لکھیں اور ان سے پوچھیں ہو دا ہیل آر یو، بھئی آپ ہوتے کون ہو، آپ کے یہ پارلیمنٹیرین ہوتے کون ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی سسٹم کے اندر وہ اپنے سینگ ڈال کے جناب وہ انوالومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جوڈیشری سسٹم، پاکستان کا پروسیکیوشن سسٹم، پاکستان کا انویسٹیگیٹو سسٹم، پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کا معاشرہ اٹونومس ہے، آزاد ملک ہے۔ ہم کوئی آپ کے غلام نہیں ہیں۔ یہ نقدہ کوکا کا ڈائلاگ نہیں میں بول رہا، حقیقت میں بول رہا ہوں۔ منافقت کے اوپر مبنی جناب تحریک فساد فی الارض کا میں ڈائلاگ نہیں بول رہا، ریئل مینر میں بول رہا ہوں۔ سیاسی فتنہ خوارج کی عیاری اور مکاری کے اوپر مبنی میں یہ ڈائلاگ نہیں بول رہا، جو صحیح معنوں میں گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بیس کرتی ہے چیز کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے پارلیمنٹیرین وہ پاکستان کے اندرونی اور عدالتی اور سیاسی معاملات کے اندر اس انداز سے انٹروین کریں۔ پہلی چیز بالکل ٹھیک انہوں نے خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ بندہ 3.25 سال سے ہر قسم کا ہنڈا گردی، بدماشی، لاقانونیت، افراتفری، چھینا چھپٹی، مارا ماری، طائف الملوکی، عدلیہ پہ حملے، چیف جسٹسوں پہ حملے، ججز کے اوپر حملے، مخالفین کے اوپر حملے، ہائی کورٹ کے اوپر حملہ، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ، قتل و غارت گری، بم جناب، پٹرول بم، آپ کی ہر قسم کی تباہی و بربادی، اور پھر 9 مئی 250 سے 300 واقعات آرمی کے اور سول انسٹالیشن کے اوپر۔ تو اس کے اوپر پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین، وہ اگر اپنا رستہ خود طے کرتا ہے تو یہ امریکن پارلیمنٹیرین کی جناب کو خارج ہو رہی ہے۔ فیاض بھائی، اس پہ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ہم ان کا لیٹر ہی نہیں مانتے۔ مطلب امریکہ کے مقابلے میں اپنی پارلیمنٹ کو گندا کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ میں اپنی ساری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ آپ کو بتاؤں، اور اپنی سیاست کا 45 سالہ نچوڑ، میں نے اپنی لائف میں پی ٹی آئی سے زیادہ، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے زیادہ، اور پی ٹی آئی کے لیڈر نقدہ کوکا قیدی نمبر 420 سے زیادہ منافق، عیار، مکار، دھوکے باز، طوطا چشم میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ منافقت کا عالم دیکھیں کہ بھائی فارم 47 کی پیداوار 160 ممبران کو حق نہیں پہنچتا کہ جناب وہ خط لکھیں اس ایشو پہ۔ وہ یار اسی پارلیمنٹ کے، جس پارلیمنٹ کے وہ ممبر ہیں، جس الیکشن کی وجہ سے وہ ممبر بنے ہیں، اسی الیکشن کی وجہ سے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ٹھیک، جی آپ کی کے پی کے کی حکومت ٹھیک، بالکل، آپ کا عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ٹھیک، جی جی آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین ٹھیک، بالکل صحیح، آپ کی پارلیمنٹ کی جتنی کمیٹیاں ہیں اس کے چیئرمین ٹھیک، آپ کے کروڑوں روپے کے ماہانہ اور سالانہ ٹی اے ڈی اے پریولیجز وہ ٹھیک، آپ کی ہر جسے کہتے ہیں نا کہ فزیکل اور مانیٹری پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیسلٹی اور پروٹوکول اور پریولیج وہ ٹھیک۔ یہ غلط، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ جو فارم 47 کا یہاں کا نونا رو رہے ہیں، ادھر کے جو 62 پارلیمنٹیرین جنہوں نے لکھا ہے وہ وہاں کی فارم 47 کے الزام شدہ ہیں۔ 2021 کے اندر ان کے ابا جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حملہ کروایا تھا نا کیپٹل ہلز کے اوپر، جی جی، جن کو آج کل یہ ابو بنا کے پھر رہے ہیں کہ آئے گا ہمارا ابو تو ہماری جان چھٹے گی نومبر کے الیکشن میں، ٹھیک ہے نا، بانی تحریک انصاف بھی اس کو ابو بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور باقی پی ٹی آئی بھی۔ اس نے 2020 کا جو الیکشن تھا
نومبر 2020 کا امریکہ کا وہ ماننے سے انکار کیا تھا اور جنوری 2021 میں اپنے بندوں سے حملہ کروایا تھا واشنگٹن میں. تو وہاں کے بھی وہ 62 کے 62 فارم 47 کے جناب پیداوار ہے. بالکل ایسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, بالکل ٹھیک 160 ممبران نے لکھا ہے. میں ان 62 جو ممبران ہیں جس میں سے 11 میرے خیال یہودی ہیں اور باقی جناب آپ کے 51 جو ہیں نامی گرامی بدنام زمانہ مشہور زمانہ اینٹی پاکستان پرو اسرائیل پرو انڈیا 62 کے 62 امریکہ کی سیاست اور معاشرت کے اندر وہ 62 کے 62 اینٹی پاکستان جاننے ماننے پہچانے اور گردانے جاتے ہیں. میں ان 62 ممبران سے پوچھوں گا تمہیں پاکستان کے اندر انسانی حقوق نظر آ گئے؟ 2021 کے اندر کیپٹل ہلز کا جو واقعہ ہوا تھا, امریکہ کی عدلیہ نے کتوں کی طرح اور پگس کی طرح ان تمام بلوائیوں کو ٹریٹ کر کے 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید دی تھی. اس سے آگے آ جائیں. ابھی 2 مہینے پہلے برطانیہ میں اگست کے پہلے ہفتے میں فسادات ہوئے. پوری دنیا نے دیکھا کہ برطانیہ کی عدالتوں نے, برطانیہ کی پولیس نے, برطانیہ کی انتظامیہ نے, برطانیہ کے حکومت نے, برطانیہ کے وزیر اعظم نے بلوائیوں اور فسادیوں کو صرف سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج کی بنیاد پہ گرفتار کیا اور گھسیٹتے ہوئے کتوں سے اس کو جناب کٹواتے ہوئے چاٹتے ہوئے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے ان کے بیڈ روم سے اور لے جا کے سیدھا جا کے عدالت کے رات کے 2 بجے سامنے پیش کیا, بلکہ پھینکا. اور جج نے ویڈیو دیکھی, فوٹو دیکھی, چلو بھائی 2 سال قید, 3 سال قید, 4 سال قید. یہ 62 ممبر ذرا برطانیہ کی جناب اس کے اوپر بھی تو اپنے جو بائیڈن کو خط لکھے نا. میرے پاس اس موبائل کے اندر 4 کلپس پڑے ہیں. ایک جج جو ہے وہ پروسیکیوشن کر رہا ہے جانا اس ایشو کے اوپر, اور 3 جناب پولیس جو ہے وہ بیڈ رومز کے اندر شیشے توڑ کے صرف سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر وہ بلوائیوں کی شکل آئی, ان کو گھسیٹ کے کتے, اس کی جناب پیچھے سے پینٹ ساری اتری ہوئی ہے اور آدھا وہ ننگا ہوا ہوا بلوائی, اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو کیا یہ 62 ممبران جو بائیڈن کو خط لکھیں گے کہ برطانیہ کے اندر انسانی حقوق کی جناب خلاف ورزی ہوئی ہے؟ یہ 62 ممبران اور یہ 368 کانگریس کے ممبرز جنہوں نے خط لکھا تھا جنا جو بائیڈن کو قرارداد پاس کی تھی, کیا وہ لکھیں گے کہ برطانیہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے, انسانیت کو پامال کیا ہے؟ بالکل. ان کو صرف پاکستان نظر آتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اینٹی ہیں. اب کیا ہوا؟ اسرائیل, گولڈ سمتھ, انڈیا اور یہ نقدہ کوکا, یہ سارے ایک پیج پہ اور ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. 1973 کے آئین کے جو مخالف ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے 1973 کے آئین سے وہ نفرت کرنے والا وہ گروہ وہ پیچھے سے ان کو بیک کر رہا ہے اور وہ اس پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. 160 ممبران نے بالکل ٹھیک خط لکھا ہے, بلکہ میرے اگر دائرہ اختیار میں ہو تو میں ان 160 ممبران کو کہوں کہ تم ڈائریکٹ جو بائیڈن کو بھی خط لکھو کہ اپنے ان 62 ممبران کو پٹا ڈالو, یہ اپنی اوقات میں رہیں. بالکل صحیح. اچھا فیاض بھائی, اس کے ساتھ ہی ایک کل شہزاد اکبر نے ویلاگ کیا اور اس میں اس نے علامہ طاہر اشرفی کے اوپر بڑے اٹیکس کیے اور کہہ رہے کہ جی علامہ طاہر اشرفی نے شہباز شریف کو محمد بن سلمان سے ملوایا اور بڑی عجیب و غریب سی کہانیاں سناتا رہا. تو آپ اس سارے معاملے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ علامہ صاحب نے شاید شہزاد اکبر کے کہنے پر کچھ بھرتیاں نہیں تھی کی جس کا ان کو بڑا غصہ ہے. یار میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سعودی عرب کا جو کردار ہے نا, اور پھر اس کے علاوہ عالمی جو پالیٹکس ہے نا, اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. میں پہلی دفعہ ایم پی اے ابھی نہیں بنا تھا تو مجھے بہت سے ڈائنامکس کا ادراک نہیں تھا. پھر میں دوسری دفعہ بنا اور منسٹر ابھی نہیں بنا تھا, اس سے پہلے کہ مجھے بہت سی چیزوں کا ادراک نہیں تھا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں چین کی کیا اہمیت ہے, ترکی کی کیا اہمیت ہے, سعودی عرب کی کیا اہمیت ہے, یو اے ای کی پاکستان کے حوالے سے یو اے ای کی کیا اہمیت ہے, افغانستان بارڈر پہ ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا نہیں ہے, ملائیشیا کی اور انڈونیشیا کی کیا اہمیت ہے, قطر کی کیا اہمیت ہے, نئی چیزیں پتہ تھی. لیکن جب میں منسٹر بنا مجھے اس چیز کی نالج علم ہونا شروع ہوا
میں اس تجربے کی بنیاد پہ اپنا 22 سے 24 سال کا جو ایک الیکٹڈ پالیٹکس کا اور ایک اقتدار کی پالیٹکس کا میں آپ کو تجربہ بتا دوں. پاکستان اگر اس کرۂ ارض پہ اس وقت سسٹین کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے، تو اس میں بنیادی رول سعودی عرب کا ہے. بنیادی رول فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آج اگر سعودی عرب نہ ہو، پاکستان کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے. ہمارے نکمے، نااہل، نکھٹو حکمران، بیوروکریٹ، پالیٹیشین، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے. یہ سعودی عرب ہے، ہمیشہ پاکستان کو ٹیک دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا ہے، اور بھی باقی نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس. ان کا ہم سے کیا مفاد ہے؟ ان کا مفاد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، بات پھر فوج پہ آ جاتی ہے، یہ باتیں تو کرتے ہیں یہ کتورے، یہ سوشل میڈیا کے کتورے اور یہ پچھلے 3-4-5 سال کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پولیٹیشین جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نئے نئے بنے ہیں، جن کی عمر 1 سال سے لے کے ٹوٹل 6 سال ہے. ان کتوروں کو نہیں پتا کہ ریجنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں سعودی عرب کا کیا رول اور کیا کردار. اب سچویشن یہ ہے، اور اسی سعودی عرب کے محمد بن سلیمان کو اور شاہی خاندان کو اسی نقد کوکا نے انہی کے طیارے میں بیٹھ کے گالیاں نکالی تھی اور پھر ذلیل ہوا تھا. پاکستان کو بھی کرایا اور خود بھی ہوا تھا، لیکن یہ تو چلو سائڈ کی بات ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو گنے چنے لوگ ہیں نا، شخصیات جن کے اچھے تعلقات ہیں ذاتی حوالے سے، پرائیویٹلی، ان میں سے ایک علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں. ان کی ذاتی زندگی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ذاتی زندگی ان کی کیا ہے، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، کوئی الزام لگائے، کوئی نہ لگائے، کوئی کیا ہے کہے، کوئی کیا کہے، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اس ٹاپک کے حوالے سے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست، پاکستان کو فائنینشلی، سوشلی، انٹرنیشنل پالیٹکس میں سپورٹ کرنے والا اور عالمی طاقتوں کی نیگیٹو کنسنٹ سے پاکستان کو بچانے والا سعودی عرب، بالکل اس کے ساتھ جو گنے چنے لوگوں کے تعلقات، اس میں سے ایک علامہ طاہر اشرفی صاحب ہے. اچھا، اب علامہ طاہر اشرفی صاحب پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے، انڈکلیئرڈ، ان اناؤنسڈ سفیر، بینگ اے پاکستانی، انہوں نے ایک رول پلے کیا کہ شہباز شریف صاحب کے جانے سے پہلے محمد بن سلمان، ہز ایکسلنسی، ان کا پوری فیملی، سعودی انتظامیہ، ان کو موٹیویٹ کیا کہ یار پاکستان کا وزیر اعظم آئے گا، آپ نے اس میں یہ چیزیں، جس کے آؤٹ پٹ آپ کو آنا شروع ہوگی. آپ کے 24 معاہدوں کے اوپر جناب ایم او یوز ہوا تھا، اب آپ کے 37 معاہدوں پہ ہو گیا، اب آپ کی $3.3 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھے گی. اس پہ طاہر اشرفی صاحب نے اپنا ایک ذاتی کردار ادا کیا. اب یہ کردار شہزاد اکبر اور اس جیسے باقی کتورے، 1973 کے آئین کے دشمن، 1973 کے آئین کے دشمن، اور انہی 1973 کے آئین کے دشمنوں کو بھرتی کرنے کے حوالے سے شہزاد اکبر نے پریشر ڈالا تھا علامہ طاہر اشرفی صاحب پہ اپنے دور حکومت میں 2019-20-21 میں، جس پہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے انکار کر دیا تھا، جو میری انفارمیشن ہے. حالانکہ وہ حکومت کے ساتھ تھے. جی، وہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت. انہوں نے کہا میں یہ 73 کے آئین کے دشمن ہے، میں ان کو جو ہے نا اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا، اور اپنی اتنی سینسٹیو منسٹری اور اپنے سینسٹیو ادارے کے اندر. یہ اس کی کڑک تھی جو ہے نا اس شہزاد اکبر کو، جو خود بھی 73 کے آئین کا دشمن ہے. اور یہ اب علامہ طاہر اشرفی کی عزت اور وقار کو صرف اس وجہ سے ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی پاک کیوں اونچی رکھی، اس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار کیوں ادا کیا. تو باعث سے شرم ہے جانا یہ شہزاد اکبر، میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا فیاض بھائی، ایک آج تیسرا واقعہ ہوا ہے، ایمان مزاری رہا ہو گئی، آپ شاید دیکھا ہی ہو. اسی طرح ہی وہ کارساز میں ایک خاتون نے اپنی گاڑی سے ٹکر ماری تھی جس میں 2 لوگ فوت ہوئے تھے، وہ بھی نتاشا اس کو کہتے ہیں، وہ بھی رہا ہو گئی. تیسرا بھی ایک ہوا ہے. جی 600 سے زائد KPK کے جناب ورکرز 9 مئی کے واقعات میں رہا ہو گئے. رہا ہو گئے. تو اس میں فیاض بھائی ایک تو چلیں بری ہو گئے. جی بری ہو گئے KPK ہائی کورٹس. تو یہ فیاض بھائی ایلیٹ کلاس کے لوگ کیوں بار بار بچ رہی ہیں، کیوں نہیں اس ملک میں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ 3 واقعات، اور اسپیشلی یہ آپ کا KPK کی ہائی کورٹ کی طرف سے یہ 9 مئی کے تمام لوگوں کو بری کرنا، ضمانت دینا،
یہ دن بدن ملٹری ٹرائل کے کیس کو پوزیشن کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں. تو آپ کا اندازہ ملٹری ٹرائل ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہر حال میں ہوگا. پاکستان کی جوڈیشری کی پسلی نہیں ہے. 1999 اور 2001 سے خصوصاً دہشت گردی شروع ہوئی. 2001 سے لے کے آج تک کسی ایک دہشت گرد کو سینکڑوں ہزاروں دہشت گرد پکڑ کے سیکورٹی ایجنسیز نے دی ہے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو. کسی ایک کو سزا پاکستان کے سول عدالتی سسٹم نے نہیں دی. سول ججز سے لے کے سپریم کورٹ کے ججز تک. اگر کسی نے پھر کیا تو پھر 2016 کے اندر اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ ملٹری کورٹ سے کیا. بھائی جان یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ابھی تک کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی اور ہر ایک کی ضمانتیں اور کیس سے بری جو ہونے کا پروسیس جاری ہے نا, یہ چیز بتا رہی ہے کہ دن بدن ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی, پاک فوج کو بھی, پاک فوج کی لیڈرشپ کو بھی دن بدن اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں, پرعزم کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس بنے گی. اچھا فیاض بھائی, آخری جو ہمارا آج سوال ہے, سجاد برقی تحریک انصاف کے, وہ جی امریکہ میں کوئی ہیں, کوئی صدر ہیں یا کچھ اس طرح سے ہیں, وہ بھی 1973 کا ان کا دشمن ہے. اچھا, اس نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہو ہے اس کے تلے منتیں کی ہیں کہ اب جی اگر ٹرمپ حکومت میں آتا ہے تو ہماری مدد کرنا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر میں نے پرسوں آرٹیکل لکھا تھا, امریکہ سے آزادی امریکہ کے ذریعے سے. جی میں آپ کو ایک سچی بات ہوں, اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ پاک کی ذات بڑی ہے اور اللہ پاک زندگی دے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو. میں آپ سچی بات کر رہا ہوں, نہ کوئی ٹی سی ہے نہ کوئی لینا دینا ہے آرمی چیف کے ساتھ, لیکن میں اس بندے کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے بڑے ہی ہمت سے, حوصلے سے, جذبے سے, پوری گریسفل انداز سے اس فتنے کو جس طریقے سے سرکوبی کی ہے, اس انداز سے کی کہ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ, وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ جس نے سائفر کا ڈرامہ رچایا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سائفر کا ڈرامہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کی کنسنٹ سے بنایا گیا تھا. اس میں جنرل باجوہ صاحب, ڈونلڈ لو, شاہ محمود قریشی, بانی تحریک انصاف نقدہ کوکا, یہ سارے کے سارے شریک تھے. پلان یہ تھا کہ ہمارا 32 سال کا ایسٹ, اثاثہ اسرائیل کا, عالمی اسٹیبلشمنٹ کا, صہیونیت کا, زائنسٹ کا, ہنری کسنجر نے کہا تھا نا ہمارے لڑکے کا کیا حال ہے, اس کا پوچھا ہنری کسنجر نے, تو جناب ان کا وہ اثاثہ, ان کا نقدہ کوکا جو ہے نا, ان کی پاؤں کی بیڑی بن گیا تھا. 19, 20 اور 21 کی 3 سال کی نہ اہل, نہ کمی, نہ کھٹو قسم کی جناب حکومت, مہنگائی, بے روزگاری, لا لیسنس, تکبر, غرور, انانیت, انڈے, مرغیاں, بچڑے, کٹے, اس قسم کی جناب تضحیک امیز قسم کی جناب آپ کے پالیسیز پٹ گیا. انہوں نے کہا یار 32 سال لگائے ہیں, 34 سال لگائے ہیں ورلڈ کپ جتوانے سے لے کے, ہر قسم کی شوکت خانہ بنوانے سے لے کے, کینسر اسپتال, ہر چیز تک, یہ تو بڑھ گیا یا نا ہمارا جو نا ساسا. یہ پورا پلان بنا سائفر کا کہ اس کو اترو. ساروں کو جو ٹاپ کلاس کی بریڈ تھی نا, 5, 6, 7 بندے, سب کو پتا تھا, لیکن ڈیوٹیاں لگ گئیں. تم نے حامی بن جانا ہے, تم نے مخالف بن جانا ہے, تم نے اس سے ٹکرانا ہے, شو کرنا ہے کہ یہ ٹکرا رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن کنسیکوینٹلی فائدہ جو ہے نا, اگر کسی کو پاپولرٹی کے حوالے سے, ہمدردی کے حوالے سے, عام پبلک کے اندر فیم کے حوالے سے, وہ جس کو ہونا ہے وہ بانی تحریک انصاف اور نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 420 نے ہونا ہے. پلان یہ تھا. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ, چاہے برطانیہ تھی, فرانس تھے, پرتگال تھا, ہالینڈ تھا, امریکہ تھا, پچھلے 300-400 سال میں
ان کا کبھی بھی منافقت کے اوپر مبنی پلان بے نقاب نہیں ہوا بھی تو امپلیمنٹ ہونے کے بعد لارنس آف اریبیا اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں، ججوں کی تحریک، بھٹو کا اترنا، فلاں فلاں فلاں. یہ پہلا موقع ہے کہ مٹیریلائز ہونے سے پہلے جناب آپ کا یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یہ منافقت اور عیاری اور مکاری کے اوپر مبنی پلان بے نقاب ہو گیا. اور بے نقاب وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے خود کر رہے ہیں. صرف جنرل عاصم منیر کی اس جرت اور ہمت اور سر نیچے دے کے سکون کے ساتھ ریاست پاکستان کی جنگ لڑنے اور اس کو ان کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ خود ننگے ہو رہے ہیں. اب امریکن ڈیپ سٹیٹ ننگی ہو رہی ہے، اب امریکن انتظامیہ ننگی ہو رہی ہے، اس میں ڈونلڈ لو ننگا ہو رہا ہے، اس میں کانگریس مین ننگے ہو رہے ہیں، اس میں پارلیمنٹیرین ننگے ہو رہے ہیں، اس میں ان کا میڈیا ننگا ہو رہا ہے، اس میں اسرائیل ننگا ہو رہا ہے، اس میں اسرائیل کے انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں ننگے ہو رہے ہیں، اس میں میڈیا کے جتنے ادارے، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، رائٹر، جناب جو نام لے لو، برطانیہ کے، جرمنی کے، فرانس کے، امریکہ کے سارے ننگے ہوئے، پڑھ کے کہتے ہیں چھوڑو ہمارے بندے کو چھوڑو، ہمارے بندے کو چھوڑو. یہ تو ہمیں ان سے آزادی دلوانے کے لیے آیا تھا، یہ تو ہمیں امریکہ سے آزادی دلوانے کے لیے آیا تھا، یہ تو ہم کوئی غلام ہے کا درس دینے آیا تھا، یہ تو ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کا درس دینے آیا تھا. اب یہ اسی امریکہ کو اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ابا اور اپنا ماما اور اپنا چاچا اور اپنا تایا اور اپنا پھوپھڑ بنا کے صبح دوپہر شام اپنے منہ سے، وہ اپنے منہ سے اس کی غزل پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے منہ سے ان کی غزل پڑھ رہا ہے. یہ ہے اللہ پاک کا انتقام جو 22 مئی 2023 کو فیاض الحسن چوہان نے پہلی پریس کانفرنس 1 گھنٹے کی تھی. باقی جتنے لیڈر چھوڑ کے گئے سر نیچے دے کے شرمندگی کے عالم میں منافقت کے ساتھ 2 فکریں بول کے پارٹی چھوڑی. میں نے سینہ تان کے 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے ایک کٹا چھٹا کھولا تھا. اس میں یہ پہلی دفعہ میں نے کہا تھا یہ سب ڈرامہ ہے. میں نے پہلی دفعہ کہا تھا جناب، میں نے کہا یہ سارے کا سارا پاکستان کو تباہ و برباد کرنے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اور پاکستان کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کا یہ ڈرامہ ہے. میں نے سوشل میڈیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الگوریدمز، یہ ساری کی ساری بے نقاب اس 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں. تو یار یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس میں پاکستان کے اندر اگر کسی کا کردار ہے تو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کا ہے. اللہ پاک اس کو زندگی دے. اور یہ لوگ ابھی اور انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے. ابھی یہ باقاعدہ پوری قوم دیکھے گی ہاتھ جوڑ کے نقدہ کوکا قیدی نمبر 420. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈونلڈ ٹرمپ میرے ابا جی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا بیٹا اس وقت سخت پریشانی میں ہے، سخت پرابلم میں ہے. وہ اس وقت زندگی بسر کرنے سے آوازار، لاچار، بے حال بدحال ہو چکا ہے. ابا جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، ابا جی مجھے آ کے بچائیں، ابا جی آپ کے اوپر یہ آسرا ہے. یہ تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں. اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.